الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے خطاکار لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنائے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ سورہ القصص آیات 8 تا 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں دودھ پینا اور پرورش پانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیں تھی، سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیں کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں مصلحت بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیں کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دائیں کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی طرح کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائیں آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ
پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبرگیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے۔ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 40۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعے کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیرخواہ بھی ہو۔ اس طرح ہم نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ سورہ القصص آیات نمبر 10 تا 13۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا اتفاقی قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں،
اور ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ سورہ القصص آیات 14 تا 15۔